کشادہ رزق کے لیے عمل بتائیے. میری تنخواہ کم ہے، گھر میں تنگی ہوتی ہے. ایک تو جب اس طرح کے حالات ہوں کہ مالی اعتبار سے تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر لینا چاہیے، تجارت کر لینا چاہیے. اور وہ یہ کہ کچھ رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی چاہیے. آج تنگی ہے، اسی تنگی میں جو آپ رقم صدقے کے نام پر نکال سکتے ہو نکالو. صدقہ دو گے اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا اور رزق کی تنگی اور پریشانی اللہ دور کر دیں گے. اللہ سے تجارت کرو. ہے مشکل کام مگر 100% کارگر نسخہ ہے. اور دوسرا، شریعت کی پابندی کرو، رزق کا احترام کرو. جو اللہ نے دیا ہے رزق کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اس کا اکرام اور اس کی عزت کرو. انشاءاللہ تنگی دور ہو جائے گی. کسی نے پوچھا ہے کہ دعا، اذکار، سنتوں وغیرہ کا بہت اہتمام کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ، درس قرآن، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے کہ انگلی اٹھا کر کے بتاؤ تو کیا انگلی اٹھانا ریاکاری ہے؟ ریاکاری نہیں ہے. آپ ترغیب کی نیت سے انگلی اٹھاؤ. بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر یا گھر کے کسی بھی ذمہ دار کی اجازت کے بغیر میکے چلی گئی اور اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ کورٹ میں جا کر شوہر اور سسرال والوں کے خلاف جھوٹے کیس کر کے پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ کھاوٹی لینا جائز ہے کیا؟ اگر اس کے ساتھ آپ کے گھر میں ظلم نہیں ہو رہا تھا، اس کے حقوق ادا کیے جا رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ تمہارا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اس طرح اس کے لیے نفقہ اور کھاوٹی کا مطالبہ کرنا جائز اور درست نہیں. لیکن اگر تمہارے گھر میں اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، مجبور ہو کر کے وہ چلی گئی اور پھر وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے گزارے کا انتظام کرو، کھاوٹی دو تو دینا پڑے گا. یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. عورت کو کتا تھوڑی کاٹا ہے کہ وہ تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. کوئی وجہ ہوگی نا گھر چھوڑنے کی. اس لیے تھوڑا اپنا گریبان دیکھو. ہمارے گھروں میں ساس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے اور بسا اوقات ان کی باتوں میں آ کر شوہر کی طرف سے بہو پر، بیوی پر اور بھابھی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتی ہے بیچاری گھر چھوڑنے پر، اور مجبور ہو کر کے گئی ہے تو وہ اپنے گزارے کا مطالبہ کر سکتی. ایسی رنگین ساڑی جس میں ہاتھی، مور بنا ہوا ہوتا ہے، پاور لوم پر چل رہی ہے، کیا یہ چلانا درست ہے یا نہیں؟ اس کو چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں چلانا چاہیے. اس طرح کی تصاویر بنانے سے اعتراض کریں اور ایسا کوئی دوسرا جاندار کی تصویر کے علاوہ پھول، بوٹے اور دیگر ایسی چیزیں آپ اس میں استعمال کریں. وانسا نام کے معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں، دیکھنا پڑے گا. نئے نام کے چکر میں معلوم نہیں کیا کہلاتے. وانسا کوئی نام ہے؟ ہاف آستین کی ٹی شرٹ یا آستین چڑھا کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، مکروہ ہوگی. نوحہ مرثیہ حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے. کسی کے مرنے کے اوپر چلا چلا کر کے رونا نوحہ کہلاتا ہے اور بول بول کر کے رونا مرثیہ کہلاتا ہے کہ تو پہاڑ جیسا تھا، تو ہاتھی جیسا تھا، اور تو پورے خاندان کا رکھوالا تھا،
سب کو تو سنبھالتا تھا، ایسے بول کر کے رونا یہ مرثیہ حرام ہے۔ دجال اور ابلیس کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ نیچے لکھا ہے، تفصیل سے بتائیں۔ دجال اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ دین اسلام سے، ایمان سے لوگوں کو برگشتہ کیا جائے، اور یہی کام شیطان بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان ایک الگ مخلوق ہے اور دجال ایک الگ مخلوق ہے۔ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا، ابلیس کو، اور دجال مٹی کا بنا ہوا انسان ہوگا۔ اللہ سالک پر اپنے رازوں کا حجاب کب اٹھاتا ہے معلوم نہیں۔ کیا حمل کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ طلاق کی 3 قسم ہیں، ایک طلاق رجی، ایک طلاق بائن، اور ایک طلاق مغلظہ۔ طلاق رجی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں صاف لفظوں میں طلاق دی جائے، جیسے زید نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بولا تو ایک طلاق رجی، 2 مرتبہ بولا تو 2 طلاق رجی، اور طلاق رجی 2 ہی ہوتی ہے، تیسری نہیں۔ 2 مرتبہ بولا صاف لفظوں میں تو طلاق رجی ہے۔ طلاق رجی کا حکم یہ ہے کہ اس عورت کی عدت کے اندر اگر شوہر کو رجوع کرنا ہو، واپس میاں بیوی کا رشتہ قائم کرنا ہو، تو وہ 2 گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں رجوع کرتا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، پرانا نکاح بحال ہو جائے گا، نئے نکاح نئے مہر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ لفظ طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ لگائے کہ میں تجھ کو طلاق بائن دیتا ہوں، تو یہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن 1 بھی ہوتی ہے، طلاق بائن 2 بھی ہوتی ہے، یعنی 1 مرتبہ بولا تو 1 طلاق بائن، 2 مرتبہ بولا تو 2 طلاق بائن۔ یا ایسے الفاظ سے طلاق دی جس میں طلاق کا معنی نکلتا ہے لیکن دوسرا کچھ مفہوم اور معنی بھی نکلتا ہے، جیسے یہ بول دیا کہ آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں۔ شوہر نے بیوی کو بول دیا آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں۔ اب طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے دونوں مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اب تورا مورا کوئی تعلق نہیں، یعنی اپنا رشتہ نکاح ختم، ایک معنی مفہوم یہ بھی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں، یعنی رشتہ نکاح تو باقی رہیے لیکن اور تعلق نہیں۔ اب یہ ایسے موقع پر شوہر سے پوچھا جائے گا کہ یہ جملہ تو استعمال کیا، کیا مطلب مراد لیا ہے تو؟ شوہر جو مطلب بتائے گا وہ مان لیں گے۔ شوہر اگر بولا کہ میں طلاق دے دیوں، مطلب طلاق دے گا تو ہو گئے، یہ طلاق بائن رہے گی، 1 بھی رہتی ہے 2 بھی رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، جا میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دی، یا ایسے بول دیا کہ جا میں تجھ کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ختم، اور ایسا ختم کہ اب یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے میاں بیوی کی طرح اس کے ساتھ وقت نہ گزار لے، اور پھر میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے اور عدت گزار لے تو یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یا میاں بیوی کا رشتہ ہونے کے بعد، تعلقات قائم ہونے کے بعد شوہر اس کو طلاق دے دے، دوسرا شوہر طلاق دے دے تو پھر یہ عدت گزار لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو طلاق مغلظہ
یعنی 3 طلاق میں بغیر حلالے کے نکاح نہیں ہو سکتا.